السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عزیز ساتھیوں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ خیر وافیت سے ہوں گے۔ آج ہم قرآن شریف کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں، سورۃ الزمر آیت نمبر 22 سے آگے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ اولئک فی ضلال مبین۔ بھلا کیا وہ شخص جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہے، جس کے نتیجے میں وہ اپنے رب کی عطا کی ہوئی روشنی پر قائم ہے، سنگ دلوں کے برابر ہو سکتا ہے؟ ہاں، بربادی ان کی ہے جن کے دل اللہ کے ذکر سے سخت ہو چکے ہیں، یہ لوگ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے۔ کیا وہ شخص جس کا سینہ اللہ نے کھول دیا ہے اسلام کے لیے؟ اسلام کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی فرمان برداری اختیار کرنا، اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرمان برداری اختیار کرنا اسلام ہے۔ تو اور ہمارے دین کا نام بھی اسلام ہے، یعنی امن و سلامتی والا مذہب۔ یہ اسلام لفظ کے بہت سارے معنی ہیں۔ ایک بنیادی مطلب تو اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی فرمان برداری کا نام اسلام ہے۔ اسلام اسی کو کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر لینا، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دینا، یہ اسلام ہے۔ اور اسلام امن کو بھی کہتے ہیں، سلامتی کو بھی کہتے ہیں۔ تو مراد یہ ہے کہ اپنے آپ کو سلامتی میں رکھنے کے لیے اللہ کے حکم کی اطاعت کرنی پڑے گی، نہیں تو سلامتی پھر انسان کو نہیں ملے گی۔ سلامتی حاصل کرنے کے لیے جو ہے وہ اللہ کی اطاعت کرنی پڑے گی۔ اور ایسا ہی پھر یہ ہے کہ اسلام جو ہے وہ ایک ایسا مذہب ہے جو کہ نہ صرف یہ کہ اپنی ذات میں ایک امن و سلامتی کا دین ہے، بلکہ جو اس دین میں آتا ہے وہ دوسرے انسانوں کے لیے بھی سلامتی کا موجب بن جاتا ہے، امن اور سلامتی کا موجب بن جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس شخص کا سینہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے لیے کھول دیا ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے لیے جس کا سینہ اللہ نے کھول دیا ہے، جس کے دل میں یہ چیز پیدا ہو چکی ہے کہ اس نے اللہ کی اطاعت کرنی ہے، اس نے اللہ کے لیے زندگی بسر کرنی ہے، اس کی زندگی اللہ کے لیے وقف ہے، جس کو اس چیز کی سمجھ آ گئی، فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّهِ، اور وہ اپنے رب کی طرف سے ایک نور پر قائم ہے۔ نور کیا ہے؟ یہاں پہ نور سے مراد ہے ہدایت، وہ ہے قرآن۔ قرآن کی جو ہدایت ہے، جو نور ہے، اس پر وہ قائم ہے۔ یعنی نور کیوں فرمایا؟ کیونکہ یہ روشنی ہے۔ جس طرح روشنی سے انسان کو چیزیں نظر آتی ہیں، روشنی ہوتی ہے تو انسان کو چیزیں نظر آتی ہیں کہ کون سا رستہ ہے، کون سا رستہ نہیں ہے، کہاں پہ کھڈا ہے، کہاں پہ رستہ صاف ہے۔ روشنی ہوتی ہے تو نظر آتی ہے، اندھیرا ہوتا ہے تو نظر نہیں آتی۔ تو قرآن جو ہے یہ ایسی ہدایت ہے جو روشنی ہے۔ جو اس قرآن کو پڑھتا ہے نا، اسے سمجھ آ جاتی ہے کہ انسان نے کیا کرنا ہے، کون سا رستہ صحیح ہے، کون سا رستہ صحیح نہیں ہے، کون سا بندہ صحیح ہے، کون سا بندہ صحیح نہیں ہے۔ یہ قرآن پڑھنے سے پتہ چلتا ہے۔ تو قرآن بندہ اگر نہیں پڑھے گا تو اسے لوگوں کی سمجھ ہی نہیں آئے گی۔ قرآن میں ہر بندے کی نفسیات کا علم موجود ہے، ہر قسم کے بندوں کی نفسیات قرآن شریف نے بیان فرمائی ہے۔ تو زندگی میں کس قسم کے حالات انسان پر آتے ہیں، اس کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے۔ انسان نے زندگی کیسے گزارنی ہے، اس کا ذکر بھی قرآن میں ہے۔
تو جو قرآن پڑھتا ہے وہ ایک نور پر قائم ہوتا ہے، ایک روشنی پر قائم ہوتا ہے، ایک ہدایت پر قائم ہوتا ہے اسے پتہ ہوتا ہے کہ جو ہے وہ سیدھا راستہ کون سا ہے. تو فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ اولئک فی ضلال مبین، کہ ہلاکت ہے، افسوس ہے، بربادی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جن کے دل سخت ہو چکے ہیں اللہ کے ذکر سے، سخت ہو چکے ہیں، یعنی وہ اللہ کا ذکر نہیں کرتے، ان کے دلوں میں اللہ کا ذکر ہی نہیں ہوتا. دلوں میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو انسان زبان پر ذکر کرتا ہے، دلوں میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو انسان عملی طور سے جو ہے وہ اللہ کا ذکر پر عمل کرتا ہے، اللہ کے احکامات پر عمل کرتا ہے. ذکر کیا ہے؟ ذکر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہے قرآن شریف، یہ ذکر ہے. اللہ کی جو یاد ہے، اللہ کی جو یاد ہے یہ ذکر ہے. اللہ کے جو احکامات ہیں یہ ذکر ہے. اللہ کی جو شریعت ہے یہ ذکر ہے. ہر وہ کام جو دین کا کام ہے، جو اللہ کے لیے اختیار کیا جاتا ہے، وہ ذکر ہے. تو جن لوگوں کے دل سخت ہو چکے ہیں اللہ کے ذکر سے، اللہ کی اطاعت سے، اللہ کی باتیں ماننے سے، جن کے دل سخت ہو چکے ہیں، دنیا کی موج مستیوں میں وہ مگن ہے دن رات، تو فرمایا یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے، فی ضلال مبین، کھلی گمراہی. تو اب اس آیت میں اگر آپ غور کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ گمراہ کون لوگ ہوتے ہیں. گمراہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ گمراہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو اللہ کا ذکر نہیں کرتے، جو اللہ کا ذکر نہیں کرتے، قولی طور پر، عملی طور پر، اور دل میں اللہ کو یاد نہیں رکھتے. وہ لوگ جو ہوتے ہیں وہ گمراہ ہوتے ہیں. یہ جو مسلکی اختلافات ہمارے ہاں مشہور ہیں اور لوگ انہی کے مسائل میں گرفتار ہوتے ہیں کہ رفع یدین کرنا ہے نہیں کرنا ہے، تو اس طرح کی جو فروعی معاملات ہوتے ہیں ان بحثوں میں پڑے ہوتے ہیں. حالانکہ ان بحثوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں ڈسکس نہیں کیا. احادیث میں جو سنت رسول سے ثابت ہے اس پر تمام مسالک اپنے اپنے حساب سے عمل کرتے ہیں. لیکن اصل ہدایت کیا ہے؟ اصل ہدایت یہ ہوتی ہے کہ انسان جو ہے وہ اللہ کا ذکر کرے، اللہ کا ذکر کرے، اللہ کی عبادت کرے، نمازی ہو. تو جو ایسا نہیں ہوگا وہ گمراہ ہوتا ہے. تو اللہ کے ذکر کرنے والے لوگ ہر مسلک میں آپ کو نظر آئیں گے، ہر فرقے میں آپ کو نظر آئیں گے. 4 مسالک ہیں، حنفی، شافعی، مالکی اور حنبلی. یہ 4 بڑے مسالک ہیں، ان میں آپس میں اختلاف بھی ہیں. تو چاروں مسالک میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کو نیک متقی اللہ کا ذکر کرنے والے لوگ نظر آئیں گے، باوجود یہ کہ فروعی معاملات میں اختلافات رکھتے ہیں. اور وہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، وہ بڑی چیز نہیں ہے. اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ انسان توحید پر قائم ہو، اللہ کی عبادت کرنے والا ہو. تو جس قسم کے فرقوں کی ممانعت ہے وہ ہیں جو کہ جن کی نیت خراب ہوتی ہے جو کہ ایسا گروہ بناتے ہیں کہ جن کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں میں فتنہ پیدا کیا جائے، دراڑ پیدا کی جائے، لڑائی جھگڑے پیدا کیے جائیں. وہ ہوتے ہیں فرقہ. جو علماء سو ہوتے ہیں وہ فرقہ بناتے ہیں جو کہ مسلمان امت میں فتنہ پیدا کرتے ہیں، فساد پیدا کرتے ہیں، مومنوں سے جنگ کرتے ہیں، مومنوں کو آپس میں لڑاتے ہیں. وہ ہوتے ہیں فرقہ. جو اتحاد و اتفاق سے رہتے ہیں، پیار محبت سے رہتے ہیں، ادب سے اختلافات کرتے ہیں، تو وہ فرقہ نہیں ہے. باقی یہ ہے کہ غلطیاں تو چھوٹی موٹی ہو جاتی ہیں، علماء دین سے بھی ہو جاتی ہیں. تو غلطی کرنے سے کوئی گمراہ نہیں ہو جاتا، کیونکہ بشری جو لوازمات ہیں ان کے ساتھ یہ چیزیں جڑی ہوئی ہیں کہ انسان جو ہے وہ بعض دفعہ غلطی کر بھی لیتا ہے.
قرآن شریف کا علم حاصل کرتا ہے، لیکن بعض چیزوں میں ظاہر ہے اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں، فروعی معاملات میں اختلافات ہو جاتے ہیں، اور بعض دفعہ کوئی ایک گروہ صحیح ہوتا ہے دوسرا غلط ہوتا ہے، لیکن نیتیں سب کی صاف ہوتی ہیں۔ تو حدیث بھی ہے کہ جو قاضی جو ہے، جو جج جو ہوتا ہے، جو فیصلہ کرتا ہے، یا جو عالم دین ہوتا ہے، وہ جب لوگوں میں فیصلہ کرتا ہے تو اگر تو اس نے صحیح فیصلہ کیا لوگوں کے معاملے میں تو اسے دوہرا ثواب ملے گا، اور اگر اس نے غلط فیصلہ کر دیا تو بھی اسے ایک ثواب ضرور ملے گا، کیونکہ اس کی تو نیت صاف تھی، اس نے کوشش کی۔ تو صاف نیت سے اگر انسان دین کو سمجھتا ہے، یا کوئی لوگوں میں فیصلہ کرتا ہے، یا کوئی بھی کام کرتا ہے جس میں اسے صاف نیت ہوتے ہوئے بھی غلطی لگ جاتی ہے، تو وہ گناہ گار نہیں ہوتا، اسے ثواب پہنچتا ہے۔ یہی معاملہ ان مکاتب فکر کا ہے، نیک بزرگان کا ہے، علماء دین کا ہے، کہ جن کے بعض دفعہ جن کے قول میں غلطی ہو جاتی ہے تو اور ہو سکتی ہے غلطی، تو جو نادان لوگ ہوتے ہیں، جو جاہل لوگ ہوتے ہیں، جو فتنہ پرور لوگ ہوتے ہیں، وہ ان غلطیوں کو پکڑ کر اچھالتے ہیں کہ دیکھو جی تمہارے بابے نے تو یہ کہہ دیا، تمہارے بزرگ نے تو یہ کہہ دیا، فلاں بات غلط کر دی، فلاں چیز غلط بیان کر دی۔ تو اس طرح کے جو فتنہ پرور لوگ ہوتے ہیں، جو یہ خیال کرتے ہیں کہ بزرگوں کو کامل ہونا چاہیے، فرشتہ ہونا چاہیے، نبی اور رسول کی طرح بالکل دینی غلطیوں سے پاک ہونا چاہیے، جو یہ تصور کر رہے ہوتے ہیں، پھر وہ یہی کام کرتے ہیں کہ امت مسلمہ کے بزرگان علماء کی چھوٹی چھوٹی علمی غلطیوں کو پکڑتے ہیں اور انہیں اچھالتے ہیں۔ تو یہ معاملہ ہوتا ہے کہ یہ جو برے فرقے ہوتے ہیں جن کی مذمت قرآن شریف نے بیان فرمائی، وہ اس قسم کے ہوتے ہیں کہ جو فتنہ پرور ہوتے ہیں، جو فساد پھیلاتے ہیں مسلمانوں میں، جو علماء کی عزت نہیں کرتے، یہ برے فرقے ہوتے ہیں۔ یہ جو اسلام کے خلاف کوئی سازش رچاتے ہیں اور نام اسلام کا استعمال کرتے ہیں، جیسے مرزئی لوگ ہیں، نام استعمال کریں گے وہ اسلام کا، لیکن وہ اپنے باطل عقائد کو فروغ دیتے ہیں۔ یہ ہے دراصل مسلمانوں سے نکلا ہوا ایک گمراہ فرقہ، کیونکہ خود کو یہ مسلمان بھی کہتے ہیں اور نکلے بھی اسلام سے، اگرچہ کہ امت مسلمہ کے نزدیک یہ اسلام سے خارج ہے۔ وہ تو ہیں، خارج تو ہیں، لیکن اپنے آپ کو یہ چونکہ مسلمان اسلام کی طرف منسوب کرتے ہیں، اس لیے یہ ایک وہ فرقہ ہے کہ جس کی مذمت قرآن شریف میں آئی۔ تو یہ معاملہ ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں جو اللہ نے فرمایا ہے کہ کیا بھلا وہ شخص جس کا دل، جس کا سینہ اللہ نے کھول دیا ہے اسلام کے لیے، تو اسلام کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی فرمانبرداری کے لیے جس کا سینہ اللہ نے کھول دیا ہے، دین اسلام پر عمل پیرا ہونے کے لیے جس کا سینہ اللہ تعالیٰ نے کھول دیا ہے، اور وہ اپنے رب کی طرف سے نور پر قائم ہے۔ تو وہ نور کون سا ہے؟ وہ قرآن کا نور ہے۔ تو گمراہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کے ذکر سے جن کے دل سخت ہو چکے ہیں، جو اللہ کے ذکر سے غافل ہیں، وہ لوگ ہیں وہ جو گمراہ ہیں۔ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ ذلک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد۔ اللہ نے سب سے اچھی بات نازل فرمائی، یعنی قرآن۔ اللہ نے سب سے اچھی بات نازل فرمائی، اور اچھی بات سے مراد ہے کلام، جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، قرآن ہے، ایسی کتاب جو آپس میں ملتی جلتی ہے۔ جس کی آیات بار بار دہرائی جانے والی ہیں، اور اس سے ان لوگوں کی کھالوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، پھر ان کی کھالیں اور ان کے دل اللہ کے ذکر کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، نرم ہو کر، ان کی کھالیں نرم ہو کر اور ان کے دل اللہ کے ذکر کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ کی ہدایت ہے، جس کے ساتھ وہ جسے چاہتا ہے راہ پر لے آتا ہے، اور جسے اللہ گمراہ کر دے تو اسے کوئی راہ پر لانے والا نہیں۔
اللہ گمراہ کر دے سے مراد ہے اللہ جسے گمراہ قرار دے دے. مطلب یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے اللہ کے نزدیک وہ گمراہ ہوتا ہے. اللہ نے اسے قرآن شریف میں گمراہ قرار دیا ہے کہ جو اللہ کے راستے پر نہیں چلتا. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا بات بیان فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف نازل فرمایا ہے تو جو لوگ اللہ کے ذکر سے اللہ کے خوف سے جو ڈرتے ہیں، جن کی کھالیں نرم ہو جاتی ہیں، ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، یعنی جو جن کے وجود پر اللہ تعالیٰ کا خوف مسلط ہو جاتا ہے، جن کے وجود پر اللہ کا خوف مسلط ہو جاتا ہے. جیسے اس کی مثال آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جب زلزلہ آتا ہے تو انسان فوراً اٹھ کھڑا ہوتا ہے اور گھر سے باہر نکلتا ہے، اپنی جان بچاتا ہے، اللہ کا ذکر بھی شروع کر دیتا ہے، اللہ کا ذکر بھی اپنی زبان سے شروع کر دیتا ہے. ایسا ہوتا ہے نا. تو یہ ہے اللہ کا خوف. زلزلہ جو ہے یہ تو اللہ کا عذاب ہے. قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے اسے اپنا عذاب قرار دیا. تو جو اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں وہ پھر جب زلزلہ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، انہیں خوف کی وہ جو ایک عملی کیفیت ہے وہ ان کے وجود میں نظر آتی ہے. تو یہ ہے اللہ کا خوف. اس طرح کا خوف ہوتا ہے کہ جب جو لوگ اللہ کا خوف کرنے والے ہوتے ہیں وہ صرف یہ نہیں کہ صرف زلزلے کے وقت ہی اللہ کا خوف کرتے ہیں، وہ 24 گھنٹے اللہ تعالیٰ کا خوف ہی کرتے ہیں. اور ان کی جو کھالیں ہوتی ہیں ان کی نرم ہو جاتی ہیں، ان کے دل اور ان کی کھالیں اللہ کے ذکر کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں. تو اللہ کے ذکر کی طرف یعنی وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں. اور ذکر سے جیسے کہ میں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنا یہ ذکر ہے. اللہ کو یاد کرنا، اللہ کو یاد رکھنا یہ ذکر ہے. تو جب ایسا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ذالک ھدی اللہ، یہ اللہ کی ہدایت ہے. یہدی بہ من یشاء، اس کے ذریعے یعنی قرآن کے ذریعے جس کو چاہتا ہے یہ ہدایت دیتا ہے. تو ہدایت یافتہ کون ہے؟ ناجی گروہ کون ہے؟ ناجی فرقہ کون ہے؟ وہ یہ والا فرقہ ہے، یہ والے لوگ ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے یعنی قرآن کے ذریعے یہدی بہ من یشاء، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. یعنی قرآن کے ذریعے ہدایت دیتا ہے اللہ تعالیٰ، اور جس میں یہ کیفیات پیدا ہو جاتی ہیں، یہ کیفیت جس میں پیدا ہو جاتی ہے نا کہ جو اللہ تعالیٰ کا خوف رکھتا ہے، خوف کرتا ہے، تو وہ ہوتا ہے ہدایت یافتہ. خالی مسلمان ہو جانا، رسمی طور پہ نمازیں پڑھ لینا، رسمی طور پہ نمازیں پڑھ لینا کافی نہیں ہوتا، بلکہ اپنی پوری زندگی کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق بنانا ضروری ہے. تو جیسے میں نے آپ کو مثال دی کہ زلزلہ آتا ہے تو انسان کو اللہ تعالیٰ کی یاد آتی ہے، انسان خوف کرتا ہے، اللہ کا ذکر شروع کر دیتا ہے. ایسا ہی زلزلہ نہ بھی ہو تو بھی جو ہے وہ 24 گھنٹے میں انسان جو ہوتا ہے نا، جتنا اس کے اندر خوف ہوتا ہے نا اللہ تعالیٰ کا، تو وہ گناہوں سے باز رہتا ہے. ہر قسم کی بد نظری سے، بے حیائی سے، چوری سے جو ہے نا وہ باز رہتا ہے. برے دوستوں کو، برے لوگوں کو دوست بنانے سے باز رہتا ہے، برے لوگوں کو دوست نہیں بناتا، بددیانتی نہیں کرتا، اور غیبت نہیں کرتا، ظلم و زیادتی نہیں کرتا، چوری نہیں کرتا، کوئی گناہ نہیں کرتا. کیوں؟ کیونکہ اس کے دل میں اللہ کا خوف ہے. اللہ کا خوف ہوتا ہے تو یہ معاملہ ہوتا ہے کہ وہ گناہوں سے بالکل اپنے آپ کو محفوظ رکھتا ہے. یہ ہوتا ہے تقویٰ، اور یہ ہوتی ہے خشیت. الذین یخشون ربہم، جو اللہ کی خشیت رکھنے والے لوگ ہیں، ان میں یہ صفات پیدا ہوتی ہیں کہ ان کے جو جسم کی جو جلدیں ہیں وہ نرم ہو جاتی ہیں، ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں، اللہ کے ذکر کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں. تو جن میں یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے تو یہ اس سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے ذالک ھدی اللہ، یہ ہے ہدایت اللہ تعالیٰ کی. تو جن میں یہ صفات پائی جائیں گی نا، جو اللہ کا ذکر کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ کا خوف دل میں اپنے وجود پر مسلط رکھتے ہیں، ہر وقت اللہ کو یاد رکھتے ہیں، کرتے ہیں، اللہ سے ڈر ڈر کر زندگی بسر کرتے ہیں، یہ لوگ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہدایت یافتہ. یہ لوگ کون ہوتے ہیں؟ ہدایت یافتہ ہوتے ہیں. جیسا کہ اس سے پہلے بھی آیت میں ہم نے پڑھا
کہ جو اسلام پر قائم ہے، اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری پر قائم ہے، جس کا سینہ اسلام کے اللہ نے کھول دیا ہے، یعنی اللہ کی اطاعت کے لیے اللہ نے اس کا سینہ کھول دیا ہے، وہ اپنے رب کی طرف سے نور ہدایت یعنی قرآن پر قائم ہے، قرآن کے احکامات پر قائم ہے، وہ ہدایت والا ہے۔ لیکن جن کے دل سخت ہو چکے ہیں اللہ کے ذکر سے تو وہ گمراہ ہے۔ تو جہاں بھی آپ ایسے لوگ دیکھیں جو بے نمازی ہیں، آپ سمجھ جائیں گے گمراہ ہے۔ اولئک فی ضلال مبین، یہ گمراہ لوگ ہیں جو بے نمازی ہیں، چاہے وہ مسلمان ہوں بظاہر۔ مسلمان ہونے سے نجات نہیں ہوتی، نجات ہونی ہے عمل صالح کرنے سے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے سے، قرآن کی اطاعت کرنے سے۔ تو جہاں آپ ایسے لوگ دیکھیں جو بے نمازی ہیں تو سمجھ جائیں یہ ضلال مبین، کھلی گمراہی میں مبتلا ہے۔ جہاں آپ دیکھیں بدعمل لوگ ہیں، بد کردار لوگ ہیں، چور لوگ ہیں، بددیانت ہیں، خیانت کرنے والے لوگ ہیں، بدگوئی کرنے والے لوگ ہیں، علماء دین کا مذاق اڑانے والے لوگ ہیں، تو آپ سمجھ جائیں وہ گمراہ لوگ ہیں۔ کیونکہ جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ یہ تمام بد اخلاقیوں سے، گناہوں سے خود کو محفوظ رکھتے ہیں۔ تو اللہ کا ذکر یہ ہے کہ جن کے دل اللہ کا ذکر کرتے ہیں وہ ہدایت پر ہوتے ہیں، اور جیسے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا ہے کہ جو اللہ کا ذکر کرنے والے لوگ ہیں وہی ہدایت پر ہیں۔ تو آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد، اور جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے تو اسے کوئی راہ پر لانے والا نہیں۔ اب یہاں اس کا آیت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے بندے کو، اللہ تعالیٰ گمراہ کسی کو نہیں کرتا۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسباب بنائے ہوئے ہیں، احکامات واضح کر دیے ہیں کہ یہ احکامات ہیں اور یہ اسباب ہیں، ان کو استعمال کرتے ہوئے تم چاہو تو اللہ کی اطاعت کرو اور چاہو تو اللہ کی نافرمانی کرو۔ انسان کے اختیار میں ہے، وہ چاہے تو نماز پڑھے چاہے تو نہ پڑھے۔ تو چونکہ اختیار اللہ نے دیا ہوا ہے، انسان کو اختیار جو ہے، جیسے کہ قرآن شریف میں فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نیکی اور بدی کو انسان کی فطرت میں الہام کر دیا ہے، نیکی کو بھی تقوی کو بھی الہام کر دیا ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، فجور گناہ کو بھی الہام کر دیا ہے، اس کی فطرت میں ڈال دیا ہے کہ گناہ کیا چیز ہے، اور تقوی کو بھی ڈال دیا ہے، نیکی کو بھی ڈال دیا ہے۔ تو اب انسان اگر گناہ کرتا ہے تو چونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے اسباب اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی فطرت کو استعمال کرتے ہوئے گناہ کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے جو ایسا کرے گا وہ گمراہ ہے، وہ گمراہ ہے۔ اس لیے اس آیت میں فرمایا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے، مراد یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے، مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے گمراہ قرار دیتا ہے، کیونکہ وہ خود اپنے آپ کو گمراہ کرتا ہے اپنی مرضی سے، کیونکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے کھلا اختیار دیا ہوا ہے۔ تو یہ معاملہ ہوتا ہے۔ تو جسے اللہ تعالیٰ گمراہ قرار دے دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے، اسے راہ دکھانے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ جو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے منہ موڑ لے، اپنے دل کو سخت کر لے، اللہ کا خوف دل میں نہ لائے، آپ اسے بے شک جتنی مرضی تبلیغ کرتے رہو، جتنے مرضی بتاتے رہو یار رفع یدین کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، یا دیوبندی صحیح ہیں یا بریلوی صحیح ہیں، وہ ان چکروں سے اسے ہدایت نہیں مل سکتی، کیونکہ ہدایت ان مسلکی اختلافات میں جو ہے نا وہ ہدایت نہیں ہے۔ ہدایت تو اللہ تعالیٰ کے ذکر کرنے میں ہے، اللہ کی عبادت کرنے میں ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونے میں ہے۔ چاہے وہ آپ جب تک آپ تبلیغ کو سن کر اس کو قبول نہیں کریں گے، خود کوشش نہیں کریں گے، خود آپ کا دل اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں کرے گا، تب تک انسان کو جو ہے وہ ہدایت مل نہیں سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ ہدایت کن کو دیتے ہیں؟ جیسے کہ ایک آیت میں فرمایا کہ جو لوگ ہمارے راستے میں جد و جہد اختیار کرتے ہیں ہم انہیں اپنی راہیں دکھاتے ہیں۔ جو جد و جہد ہی نہیں کرتا، جو شخص جد و جہد ہی نہیں کرتا، اللہ کا ذکر کی طرف متوجہ ہی نہیں ہوتا، تبلیغ ہی کسی کی نہیں سنتا، تو جب وہ کرتا نہیں، یہ مطلب یہ معاملہ نہیں کرتا، یہ کام نہیں کرتا، تدبیر اختیار نہیں کرتا، جد و جہد ہی نہیں کرتا، تو پھر اللہ کا قانون ہے اللہ تعالیٰ اسے ہدایت نہیں دے سکتا، وہ گمراہ ہوگا۔ تو جسے اللہ تعالیٰ گمراہ قرار دے دے، یہ ہے قرار دینا کہ جو خود اپنے عمل سے گناہ کو پسند کرتا ہے تو وہ اللہ کے نزدیک جو ہے وہ گمراہ ہوتا ہے، تو اسے پھر کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔
اسے ہدایت پھر کوئی نہیں دے سکتا. جس کا دل اللہ کے ذکر میں نہیں لگتا، جو نماز پڑھنے کا عادی نہیں ہے، ٹھیک ہے، جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا نہیں چاہتا، تو ہدایت یافتہ وہ ہوتا ہے کہ جو اللہ کا ذکر کرنے والا ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے ہدایت یافتہ. عقیدے انسان کے صحیح ہوں، بالکل صحیح عقیدے ہوں، توحید پر انسان قائم ہو، اللہ کو ایک مانتا ہو، شرک نہ کرتا ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہو، لیکن بد اخلاق ہو، منہ پھٹ ہو، بدتمیز ہو، علماء دین کا مذاق اڑاتا ہو، تمسخر اڑاتا ہو، ان کی غلطیاں اچھال کر خود کو ہیرو بناتا ہو، تو ایسا متکبر شخص جو ہوتا ہے وہ اللہ کا ذکر جانتا بھی نہیں، اسے نہیں پتہ اللہ کا ذکر کیا ہے. اللہ کا ذکر یہ نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ذکر یہ سکھاتا بھی نہیں ہے. جو اللہ کا ذکر کرنے والا ہوتا ہے وہ عاجز ہوتا ہے، وہ مسکین ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر نہیں قرار دیتا. اگر وہ کسی کی غلطی کی نشاندہی کرتا ہے تو ادب سے، احترام سے کرتا ہے. تو یہ معاملہ ہوتا ہے کہ جو اللہ کا ذکر کرنے والے ہوتے ہیں وہی ہدایت یافتہ ہوتے ہیں. تو آج ہم نے آیت نمبر 23 تک مطالعہ کیا ہے، 2 آیات کا مطالعہ کیا ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم اس سے آگے ہم مطالعہ کریں گے. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.